الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف جو اللہ نے ہم پر اتارے آج تک محفوظ ہے۔ دوسری نعمت جو قیامت تک رہے گی اور وہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، وہ ہے علم حدیث۔ سارے کہہ دو کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ میں کوئی بخاری کا سبق نہیں پڑھا رہا، وہ تو محدث نے پڑھانا ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ قرآن رب کا کلام ہے اور نبی صاحب وحی ہیں، اللہ نے وحی نبی پہ اتاری ہے، میرے آپ پر نہیں۔ وحی کو وحی والا ہی سمجھا سکتا ہے، وحی کو وہم والا نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث جیسے قرآن باقی رہے گا، حدیث بھی باقی رہے گی۔ بلکہ ایک بات کہتا ہوں، قرآن کی بقا کا ضامن تو رب ہے، سبب حدیث ہے۔ ضامن کون ہے؟ اللہ۔ اور سبب کون ہے؟ حدیث۔ کیوں؟ کہ حضور نے کہا نا یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم پر تو نہیں اترا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن محفوظ ہے نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے تو پوری کتاب الصلاۃ اس کی تشریح ہے، قرآن میں آت الزکات ہے تو پوری کتاب الزکات اس کی تشریح ہے، قرآن میں اتم الصیام ہے تو پوری کتاب الصوم اس کی تشریح ہے، قرآن میں اتم الحج والعمرۃ للہ ہے تو پوری کتاب الحج اس کی تشریح ہے۔ تو قرآن کی وضاحت حدیث رسول ہے، اس لیے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں، جو طلباء بیٹھے ہیں، آج آپ کی بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ بخاری سے ہمیں کئی سبق سمجھ آتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ سمجھ آتا ہے کہ بغیر سند کے کوئی بات نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں اکثر جو باتیں جھوٹ ہوتی ہیں نا، میں کسی کو سنیا ہے کہنا چاہتا ہوں لیکن نام نہیں بتاؤں گا۔ بخاری نے کہا خبردار، میں اپنے سے لے کر حضور تک ایک ایک آدمی کا نام بتا کے بات بتاتا ہوں۔ اس لیے جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر سند اور بغیر دلیل کے بات کرے۔ فیس بک علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں، واٹس ایپ علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں، ٹویٹر اور کمپیوٹر علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں۔ علم سیکھنے کا ذریعہ وہ علم ہے جو علم نبوت تسلسل سے بھی سند آیا ہے۔ دوسری چیز بخاری نے سکھائی، پوری توجہ سے آپ کو میں سادہ سا لفظ کہتا ہوں۔ اس بخاری شریف کے ہر باب میں جہاں عقائد ہیں وہاں فرق باطلہ کا رد بھی ہے۔ یہی حدیث جو آپ آخر میں پڑھیں گے استاد سے، یہ کس فرقے کا رد ہے؟ معتزلہ کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے عقائد بھی یاد رکھے، اور وہ جو بد عقیدے ہم پر حملہ کرتے ہیں اس کے جواب بھی اس کو آنے چاہیے۔ جب تک ان کی تردید نہیں کرے گا اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری نے ہمیں سبق سکھایا۔ اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے، آپ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ جائیں، اگر بخاری نہیں پڑھی تو کوئی آپ کی آدمی آپ کو عالم نہیں کہے گا۔ عالم کی سند سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے بخاری پڑھی ہے۔ استاد حدیث کی کوئی کتاب پڑھائے، وہ حدیث کا استاد تو ہے، بے شک زاد الطالبین پڑھا دے، ریاض الصالحین پڑھا دے، لیکن محدث اور شیخ الحدیث تب کہلائے گا جب بخاری پڑھائے گا۔ یہ اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو قرآن قیامت تک رہے گا، سنت قیامت تک رہے گی۔ تیسری چیز جو قیامت تک رہے گی، توجہ سے سمجھنا، وہ علماء کا وجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس وقت تک لاکھوں علماء، حضور کے زمانے سے، آدم علیہ السلام تو انبیاء کا دور، آقا کے بعد حضور نے علماء کو اس امت کا وارث کہا۔ لاکھوں ولی غوث کتب ابدال گزرے، بڑے بڑے علماء آئے، ہزاروں علماء کو تہہ تہہ کر دیا گیا، لیکن اس وقت سے آج تک ایک سیکنڈ کا وقفہ دنیا میں ایسا نہیں کہ عالم نہ ہو اور علم رہا۔ علم باقی ہے تو صرف کتاب کی وجہ سے نہیں، علم باقی ہے تو صرف
تقریروں تحریروں کی وجہ سے نہیں، علماء کے وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ ایک انور شاہ گیا، اس نے کتنے شاگرد تیار کیے۔ ایک بن نوری گیا، اس نے کتنے شاگرد تیار کیے۔ ایک ادریس قادروی گیا، اس نے کتنے شاگرد تیار کیے۔ ایک مفتی محمود گیا، اس نے کتنے شاگرد تیار کیے۔ ایک مفسر گیا، حسین علی گیا، اس نے کتنے شاگرد تیار کیے۔ ایک عبداللہ درخواستوی گیا، 50,000 سے زیادہ وہ علماء کی تعداد ان کے مدرسے میں لکھی ہوئی ہے جنہوں نے حضرت درخواستوی سے تفسیر کا علم پڑھا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ علماء قیامت تک رہیں گے۔ ایک حضور کی نبوت کا معجزہ یہ مسجد اور مدرسے کا وجود ہے۔ جب تک مساجد اور مدارس ہیں، علم نبوت رہے گا۔ نہ دنیا کی کوئی طاقت مدرسے کو ختم کر سکتی ہے، نہ مسجد کو ختم کر سکتی ہے۔ مٹانے والوں نے مٹانا چاہا، مٹ گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ قرآن کے نسخے دریا برد کیے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ کتابوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ مسجدوں کے سپیکر اتار دیے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بچہ کیوں پڑھتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، یہ سب دور گئے۔ لیکن مسجد اور مدرسے کا مولوی جیسے تھا ویسے ہے، جیسے رہتا تھا اس سے بہتر رہتا ہے، جیسے پہلے نظام تھا ان کا نظام اس سے بہتر ہے۔ اور جن کے پاس یہ نہیں وہ چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمیں کیوں بھگایا گیا، ہمیں کیوں نکالا گیا۔ یہ مکافات عمل ہوتی ہے، جو آدمی جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ملتا ہے۔ یہ مدرسہ ان نبوت کے معجزات میں سے ہے۔